بجلی کے ہوش ربا بلوں پر احتجاج تو جاری ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ریلیف کی امید نہ رکھی جائے۔ ماہرین کے مطابق نہ تو جنرل سیلز ٹیکس کے ضمن میں اور نہ ہی ود ہولڈنگ ٹیکس کے ضمن میں کوئی چھوٹ ملنے والی ہے، کیونکہ ملک اب IMF کے پروگرام کے تحت چل رہا ہے۔ وزارت بجلی نے کابینہ کو بتایا ہے کہ بجلی کا بیس ٹیرف امریکی ڈالر کے مقابلے میں 286 روپے کے حساب سے رکھا گیا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران یہ اس سے بہت کم تھی۔ اس سے حکومت کے پاس بجلی کے سالانہ بیس ٹیرف میں 7 روپے اضافے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا۔ اب حکومت کے پاس دو ہی طریقے بچے ہیں، یا تو سالانہ ری بیسنگ ختم کی جائے جو کہ اگست 2023 میں 14 روپے فی یونٹ اکٹھی کی گئی ہے، یا پھر اسے مرحلہ وار اکٹھا کیا جائے۔ ایک تجویز یہ ہے کہ اگلے 7 ماہ کے دوران 2 روپے فی یونٹ بڑھا کر یہ رقم اکٹھی کی جائے۔ دریں اثنا وفاقی کابینہ نے ہوش ربا انکشاف کیا ہے کہ اگست 2023 میں بلوں پر اکٹھی کی جانے والی سالانہ ری بیسنگ کی وجہ سے بجلی کے اوسط نرخوں میں 14 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، اور اب یہ 35 روپے فی یونٹ سے بڑھ کر 49 روپے فی یونٹ ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک سے یکساں ٹیرف کا نظام ختم کیا جائے، اس سے پنجاب اور اسلام آباد کے صارفین کو بڑا ریلیف ملے گا۔ گردشی قرضہ پر سرچارج بجلی کا بل بھرنے والے صارفین سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ پاور سیکٹر پر گردشی قرضہ بل نہ دینے والوں کی وجہ سے چڑھا ہے۔ انہوں نے بل نہ دینے والوں کی ادائیگی کے لیے بینک سے جو قرضہ لیا، اس کا سود بل دینے والے صارفین سے لینا ختم کیا جائے۔ IMF سے ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، انتظامی سائٹ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بجلی کی چوری میں وابڈا کے اپنے لوگ ملوث ہیں، جنہیں نوکریوں سے نکالا جائے تاکہ بجلی چوری ختم ہو۔ اس کے ساتھ گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے وابڈا کے افسران کی مفت بجلی ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔